بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وقت بدلتا ہے، محاورے بھی بدلتے ہیں، روزمرہ میں تبدیلی آتی ہے۔ کسی زمانے میں ایک محاورہ ہوتا تھا، اسٹارم ان دا ٹی کپ، چائے کی پیالی میں طوفان، یعنی چھوٹی سی بات ہوئی، وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو جتنا مرضی آپ بڑھاوا دے لیں، آخر اس نے ختم ہونا ہوتا ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہوتا۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے اور اب شاید اسٹارم ان دا ٹی کپ کی جگہ جو اصل بات ہے وہ ایٹم بم ان دا ٹی کپ کی ہے۔ اور ایٹم بم آپ کو پتہ ہے جتنا بھی چھوٹا اس کی تباہی بے تحاشا ہوتی ہے، اور آج کے وقت کا ایٹم بم ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا نقصان ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ ہے انفارمیشن کی نہایت سرعت سے اس کا ابلاغ۔ جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سی دنیا میں اس سے فائدے بھی ہوتے ہیں، آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، چیزوں کے متعلق رائے بنانے میں مدد ملتی ہے، دنیا کا کاروبار اس سے چلتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ دنیا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں شام میں، لیبیا میں جو جنگیں لڑی گئیں، وہ اس سوشل میڈیا کا ہی کمال تھا۔ چھوٹا سا اسٹوڈیو ہے، اس میں آپ نے ایک دو لوگ جو ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں، مردہ ہیں، اداکار ہیں، ان کو آپ نے لٹایا، ان پہ خون کا تاثر دیا، اور وہ ایک ویڈیو بنا لی کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور اس پر پوری جنگیں جو اگر آپ آج اس پہ ریویو کریں، اس کا جائزہ لیں، اس پہ تحقیق کریں، تو پوری دونوں جنگیں اس طرح لڑی گئیں۔ یعنی میدان جنگ کو ایک کمرے میں سمیٹ دیا، اور اس کے بعد اس کو ایک کیمرے کے ساتھ فلم بند کر کے، اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ ایک ہی لاش کو ایک پارٹی اپنا بندہ کہہ کے لوگوں کو جو ہے وہ برانگیختہ کر رہی ہے، اور دوسری پارٹی اپنے لوگوں کو۔ تو اس وجہ سے سوشل میڈیا کے حوالے سے پریشان کن جو ٹرینڈ ہے، یہ اسی وقت واضح ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت یہ بات ہوئی کہ یہ تیسری دنیا کے ممالک ہیں اور ان میں یہ چیزیں پاسبل ہیں۔ لیکن اسی سال جولائی کے اواخر میں اور اگست کے شروع میں برطانیہ کے شہر ساؤتھ پورٹ میں ایک سوشل میڈیا ٹریگرڈ وائلنس ہوا، بہت بڑا ایک فساد شروع ہوا۔ اور برطانیہ ہم جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ کا ایک بڑا اہم ملک ہے، وہاں پہ ہمارے خیال کے مطابق بڑے سمجھدار اور بڑے بلیغ النظر لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر ساؤتھ پورٹ میں ایک تقریب تھی، اس میں 3 بچیوں کا قتل ہو گیا، اور سوشل میڈیا پہ بات آ گئی کہ یہ کسی امیگرنٹ یا کسی مسلمان نے کیا، اور اس کے بعد پورے برطانیہ میں یہ 20 شہروں میں یہ فسادات پھیل گئے۔ اور آئرلینڈ جس کی عام طور پہ برطانیہ سے چپکش رہتی ہے، وہاں پہ بیلفاسٹ میں بھی یہ فسادات ہوئے، اور اس کے بعد یہ بات اور زیادہ واضح ہونے لگی کہ سوشل میڈیا پہ اگر اس کے مطابق ایک نیا کوڈ آف لائف نہیں ترتیب دیا جاتا تو آگے آنے والے دنوں میں بہت سارے فسادات پھیلیں گے۔ یہ صرف برطانیہ تک بات محدود نہیں رہے گی، اور اسے بہت سے لوگ اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کریں گے اس ٹینڈنسی کو۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے سب سے پہلی بات ہمارے سامنے آئی اس واقعے کے بعد، وہ یہ تھی کہ انفارمیشن جتنی بھی تیز ہو، رد عمل اتنا ہی سست ہونا چاہیے۔ اگر رد عمل بھی اتنا تیز ہوگا جتنا انفارمیشن ہے، تو آپ اب کھلاڑی سے کھیل بن گئے، بلکہ کھیل کا میدان بن گئے، اور آپ کو اب استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایجنڈے کی تکمیل میں۔ پچھلے دنوں میں اب لاہور میں اب دیکھیے جو واقعہ ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ خیریت سے اس کا انجام ہوا، لیکن بہرحال وہ بہت سے عبرت کے مقامات ہمارے سامنے چھوڑ گیا۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے واقعے کو بنیاد بنایا گیا جس کا تاحال اس وقت تک جو ہے وہ یہ بات طے ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اور اگر وہ واقعہ ہوا نہیں پھر اتنا زیادہ اس کے متعلق سوشل میڈیا پہ بات کرنا اور پھر یہ اس کو پھیلانا، یہ محض ایک شرارت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک بڑے نجی کالج کو ٹارگٹ کرنا، ایک ایسے بچی کے متعلق معلومات لے کر کام کرنا جو پتہ تھا کہ کالج نہیں آ رہی یا اس کو کوئی میڈیکل مسئلہ درپیش ہے، اور پھر اس کو ایک ایسا رنگ دینا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت شدید رد عمل کا باعث بن گیا، اور نوجوانوں میں بالخصوص یہ بہت زیادہ تیزی سے بات پھیلی، اور ہمارے یہاں ایک طرح سے فسادات کا ہی ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات جلدی پکڑی گئی اور روک دی گئی، لیکن اب یقین مانیے ابھی بھی بہت سے حلقے اس میں اعتراضات اٹھا رہے ہیں، شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو۔ یعنی ایک مسلسل یا ایک مستقل پھانس جو ہے وہ قوم کی سائیکی میں پھنس گئی ہے، اور یہ کچھ دیر ابھی رہے گی مجھے لگتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاملہ جو ہے، یا اس طرح اگر یہ چیزیں ہونے لگیں گی تو یہ اپنی جو شہ رگ ہے وہ کسی کے ہاتھ میں دے دینے کے مترادف ہے۔
یہ بھی بہت سوچ سمجھ کے سارا پلان کیا گیا، اور یہ آخری نہیں ہے. اگر یہ پہلا ہے تو یہ آخری نہیں ہے، اس کے بعد مزید بھی آئیں گے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا کے کھیل میں سب سے اہم چیز، سب سے قیمتی چیز آپ کا رد عمل ہے. اگر آپ اسے اجلت میں کسی کے حوالے کر دیں گے تو نہ صرف آپ اپنے لیے مشکل پیدا کریں گے، اپنے سماج کے لیے مشکل پیدا کریں گے، بلکہ اس سے ملک و قوم کا بھی بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تو محض ایک کھلونا تھے. تو ناظرین، ہمیں یہ اس کے متعلق جو ہے بہت ہوشیار رہنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسی حرکت کی گنجائش یا اس کے اثر پذیر ہونے کی گنجائش بڑھ جاتی ہے. ریاست کو، حکومت کو بھی ایسے اقدامات کرنے چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ، جس سے عوام اور اس کے مابین بڑھے. اور ایسے پلیٹ فارمز، ایسے فورمز ہونے چاہیے جہاں پہ کانفلکٹ یا عدم اطمینان یا ناراضی کا اظہار جو کیا جا سکے، اس کا تدارک کرنے کا بندوبست کیا جا سکے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو غیر مطمئن عوام میں ایسی باتیں بہت تیزی سے جڑ پکڑتی ہیں. اور جیسا ہم نے گفتگو میں پہلے دیکھا، اگر برطانیہ جیسے ملک میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاں تو اس معاملے کو آپ کئی گنا زیادہ ضرب دے سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر پھر ہم کرتے ہیں کہ معاملہ یہیں ٹھہر گیا. لیکن آئندہ کیا ہوگا یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا رد عمل کیسا رہتا ہے.